بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دروس فی علم الاصول حلقہ ثالثہ کا سبق نمبر 232 آغاز کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا ہے کتاب کی عبارت البرہان الخامس سے لے کر الدوران بین الاقل والاکثر فی شرائط تک۔ طلاب عزیز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری بحث چل رہی ہے اقل و اکثر ارتباطی کے اندر برات جاری نہ ہونے کے براہین کے سلسلے میں۔ ان میں سے آج برہان پنجم و ششم کو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی، جس میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ برات جاری نہیں ہوگی اقل و اکثر ارتباطی میں۔ پھر مرحوم شہید صدر جس طرح سے بقایا براہین کو باطل کرتے آ رہے ہیں، ان دو براہین کو بھی باطل پیش کر کے یہ نتیجہ دیں گے کہ برات جاری ہو سکتی ہے، کوئی اشکال نہیں ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ پانچواں برہان وحاصل، جس کا خلاصہ ہے کہ تحویل الدوران ہے فی المقام، اس مقام میں مسئلہ کے دائر ہونے کو موڑا جائے، پھیرا جائے الی دوران الواجب بین العامین من وجہ بدلا عن الاقل والاکثر۔ یعنی اب بحث ہے کہ یعنی ایک واجب پہلے تھا اقل و اکثر، اس کے بدلے میں اب بحث کا رخ یوں موڑا جائے کہ ہمارے پاس دو واجب ہیں، دو واجبوں کے درمیان میں عام خاص من وجہ کی نسب اربعہ میں سے نسبت پائی جاتی ہے۔ وتوضیح ذالک ضمن مقدمتین، اور اس کی وضاحت دو مقدموں کے ضمن میں ہے۔ الاولی، پہلا مقدمہ یہ ہے کہ تین صورتیں بنتی ہیں۔ ان الواجب تارتن یدور امرہ بین المتباینین، یعنی واجب کے تین لحاظات اور تین صورتیں۔ واجب ایک دفعہ کیا ہے، اس کا مسئلہ دائر ہے دو متباین، یعنی دو متباینین والے واجب کے درمیان، مثلا کا ظہر والجمعہ، نماز ظہر اور نماز جمعہ کا آپس میں تباین ہے۔ مکلف جانتا ہے کہ میرے اوپر نماز علم واجب ہے، یہ نہیں جانتا کہ جمعہ کے دن ظہر واجب ہے یا جمعہ واجب ہے۔ نمبر دو، وَأُخْرَى بَيْنَ الْعَامَّيْنِ مِنْ وَجْهٍ، دوسرا ہے جہاں پہ واجب کے دو سلسلوں میں تباین کی نسبت نہیں ہے بلکہ عموم خصوص من وجہ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں عموم خصوص من وجہ، یعنی جہاں پہ ایک مادہ اجتماع ہو، دوسرا دو مادے افتراق ہو۔ ٹھیک، مثلا کا اکرام العادل و اکرام الہاشمی، مثلا کہا جاتا ہے اکرم العادل، مولا دوسرے مقام پہ کہتا ہے اکرم الہاشمی، ہاشمی سید۔ ٹھیک، اب ایک آدمی ہے جو ہاشمی بھی ہے اور عادل بھی ہے، ایک مادہ اجتماع ہے اس کا۔ اور فرض کریں عادل ہو سادات میں سے نہ ہو، یا سادات ہو لیکن غیر عادل ہو، یہ۔ وثالثتاً، تیسرا مرحلہ جو کہ اس بحث کے ساتھ تعلق ہے ہمارا، بین الاقل والاکثر ہے، اقل اور اکثر کے درمیان میں واجب ہے، یعنی ایک واجب اقل ہے دوسرا اکثر ہے۔ ولا اشکال، اب تینوں کے بارے میں تبصرہ، کوئی اشکال فی تنجیز الاولی، ان تین صورتوں سے پہلی صورت میں علم اجمالی منجزیت پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اچھا، کون سی پہلی صورت ہے؟ یہاں پہ جب دو تباین والی چیزوں کے درمیان امر واجب دائر ہے۔ ٹھیک، اچھا، الموجب، وہ اجمالی جو سبب الجمع بین الفعلین ہے، سبب کہ دونوں فعلوں کو انجام دیا جائے، دونوں کو اکٹھے انجام، ظہر کو بھی جمعہ کو بھی۔ وَتَنْجِيزُ فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ الْمُوجِبَةِ، اور علم اجمالی یا ولا شک فی تنجیزہ، یا منجزیت کے شک نہیں ہے یہاں پر بھی، دوسری صورت میں بھی کہ علم اجمالی منجزیت کے منجز ہے، سواء تاکہ عدم جواز اقتصار علی احدى مادۃ الافتراق، مادتي الافتراق، چونکہ دو مادہ افتراق ہوتے ہیں مخصوص مناج میں، وہاں پہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے علم اجمالی کی منجزیت کہ جو عادل کا وجہ افتراق ہے ہاشمی سے، یا ہاشمی کا وجہ افتراق ہے عادل سے، ان میں سے کسی ایک پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا، جائز نہیں ہے۔
وَأَمَّا الْحَالَةُ الثَّالِثَةُ فَهِيَ مَحَلُّ الْكَلَامِ، وہاں پہ جب ماجر ایک عقل ہے دوسرا اکثر ہے، ہماری بحث وہیں پر ہے، یعنی ایک 9 جزئی ہے دوسرا 10 جزئی ہے۔ نماز کے اندر 9 واجبات شرط ہے یا 10 واجبات شرط ہیں؟ آسانیت دوسرا مقدمہ، ان الواجب المردد فی المقام بین 9 والعشرۃ، اس مقام میں جس میں ہم ہیں اس میں وہ واجب جو مردد ہے 9 اجزاء اور 10 کے ادنا، ایک صورت انکان عبادین، پہلی صورت یہ کہ اگر وہ واجب مردد عبادی ہے، آپ جانتے ہیں عبادی توسلی کے مقابلے میں ہے، اچھا عبادی یعنی جس کے اندر قصد قربت شرط ہو، اس کے بغیر آپ انجام نہیں دے سکتے، انجام دیں گے تو مجزی نہیں، تو اذا کے جواب فالنسبت بین امتصال الامر علی تقدیر تعلق بالعقل و امتصال علی تقدیر تعلق بالاکثر ہی العموم من وجہ، تو امتصال تو نسبت یہاں پہ اس امتصال امر کے درمیان میں جہاں پہ امر نے تعلق عقل کے ساتھ اور 9 اجزاء کے ساتھ تعلق پیدا کیا، اور اس امتصال کے درمیان میں جہاں پہ امر نے تعلق پیدا اکثر کے ساتھ 10 جز کے ساتھ، یہ نسبت عموم خصوص من وجہ کی ہے، ٹھیک، عموم خصوص من وجہ۔ ومادۃ الافتراق من ناحیت الامر بالعقل، اور آپ جانتے ہیں کہ 2 مادے افتراق ہوتے ہیں، اب اس میں بیان کرتے ہیں کہ عقل کس مرحلے میں اکثر سے جزا ہو رہا ہے، اور مادہ افتراق من ناحیت الامر بالعقل واضح، کہ افتراق کا مرحلہ عقل، امر بالعقل کے مرحلے کا افتراق اکثر کے مرحلے سے جدا بالکل واضح ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مرحلہ وہی مرحلہ یاتی بتسعۃ فقط، مکلف 9 اجزاء والی نماز کو انجام دیتا ہے، 9 اجزاء کو نماز کے اندر انجام، بس تو واضح تھا 9 اجزاء ہے، امر بے تسعہ ہے والا مرحلہ ہے، امر بے عاشر والا نہیں ہے۔ اب اس کا واما مادۃ الافتراق کے ناحیت الامر بالاکثر ہے، یعنی امر بے اکثر 10 جزء کا یہ 9 سے کس طرح سے جزا ہو سکتا ہے، جبکہ 9 10 کے اندر داخل ہے، تو فلا تخلو من خفاء فی نظر اللہ، ابتدائی نگاہ میں یہ مخفی ہونے سے خالی نہیں، مطلب یہ کہ یہ اس قابل آسانی سے قابل تصور نہیں ہے، کیوں؟ لأن امتصال الامر بالاکثر یشتمل علی الاقل حتما، اور واضح بات ہے عقلی مسئلہ ہے، جب امر بالاکثر کا مکلف امتصال کر رہا ہے تو 9 جز اس میں آ رہے ہیں، پھر آپ کس طرح سے یہ امر امتصال امر بالاکثر کو مادہ افتراق قرار دے سکتے ہیں امر بالعقل یعنی 9 سے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولیکن یمکن تصویر مادہ افتراق، پھر اب تعویل کرتے ہیں کہ ہاں ایک صورت ہے جس میں ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مادہ افتراق کا تصور کر سکتے ہیں فی حالت کون امر عبادیاً، جہاں پہ امر عبادی ہو، والاتیان بالاکثر بداعی الامر متعلق بالاکثر علی وجہ تقیید، اور اکثر کو انجام دینا اس انگیزے کی بنا پہ ہو، یعنی اس امر کے انگیزے کی بنا پہ ہو جس نے اکثر کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، علی وجہ تقیید، قید ہونے کی بنا پہ، مقید ہونے کی بنا پہ، اللہ نحو اس طرح سے کہ لو کان الامر متعلق بالعقل فقط لما انبعث عنہ، اگر امر کا متعلق عقل ہوتا تو اس کے بارے میں انبعاث نہ ہوتا، تحریک مولوی نہ ہوتی، فمثل ذلک یتحقق امتصال امر بالاکثر علی تقدیر ثبوتی، جب عقل کے بارے میں انبعاث مولا نہ ہوتا تو پھر اکثر کے ذریعے سے اگر اکثر کو آپ امتصال کرتے ہیں تو وہ ثابت ہو جائے گا، ولا یکون امتصالا للامر بالعقل علی تقدیر ثبوتی، پھر اگر امر بالعقل کو مانتے بھی ہیں تو بھی اگر اس کا امتصال کرتے ہیں وہ مجزی نہیں ہوگا۔ وَيَثْبُتُ عَلَى ضَوْءِ هَاتَيْنِ الْمُقَدِّمَتَيْنِ، جب یہ 2 مقدمے بیان ہو گئے تو فرماتے ہیں ان 2 مقدموں کی روشنی کی بنا پہ ثابت ہوتا ہے کہ ان العلم الاجمالی، یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم فی الواقع یہاں پہ منجز فعلیت پیدا کرتا ہے، کب؟ اذا کان الواجب عبادین کما ہوا واضح، جب عبادی واجب اقلی و اکثری کے درمیان جو مردد ہے وہ عبادی ہو، جواب یہ دیتے ہیں کہ ان تقید المفروض فی النیت
वो कैद यानी कैद कज़ कुर्बात शर्त की नियत में ला यज़ुर्रु बिसिद्क़िल इम्तिसाल कुल्ले हालिन, ये ज़रूर नहीं पहुंचाती कि इस बात में कि इम्तिसाल का सिद्क़ा से हर सूरत में बिल्कुल आ सकता है। हत्ता लिल अम्र बिल अकल मा दाम अल इन्बियास वल अम्र फ़िलियन, हत्ता के अम्र बिल अकल जो है नौजुज़ के बारे में, उसके बारे में भी ये सिद्क़ आ सकती है जब तक इन्बियास मौलवी अम्र के बारे में फ़िअली हो, तहरीक मौलवी हो। अल बुरहान सादिस हो, आखिरी बुरहान वह यजरी फिल वाजिबात लती उतबिरत ज़ियादत फीहा मानिअतन व मुबतिलतन कसलाते, ये जारी हुआ उन वाजिबात में जिसमें ज्यादती यानी इजाफी चीज, कोई चीज बढ़ाने से, जिसमें बढ़ाने को माने नमाज करा दिया, माने सेहत नमाज करा दिया, यानी मुब्तिल मसल नमाज है। देखिए तो लाभ अजीज, ज्यादती अरकान है तो वो जानबूझ हो या भूले से हो तो वो अदा है, बिल्कुल बातिल है, बुतलान नमाज का संबंध। अगर ज्यादती रुकनी गैर रुकनी है तो आमदन तो है बुतलान का सबब, मानियत का सबब, लेकिन गैर आमदी सहवी और निस्यानी में उसके जुदा का हकाम है। ज्यादत ही इतियान, आप चीज को अंजाम दें, जुज नमाज मुरक्कब, फर्ज करें 10 अज्जा या 9 अज्जा या 11 अज्जा से मुरक्कब है नमाज, आप फर्ज करें एक 3 सजदे आप अंजाम देते हैं इस नियत से कि ये जुज नमाज है, ठीक, आदम वो कोई जुज अल्लाह शरन दराना कि वो जुज शरई आके नहीं हुआ, यानी शरीयत में उसके लिए नहीं आया। 2 रुकू आप अंजाम देते हैं एक रकात के अंदर, एक बढ़ा देते हैं, इसका जुज होना वाके शरई वाके नहीं हुआ। वह हासिल बुरहान है, बुरहान का खुलासा यह है कि अन्ना मन यशुक्को फी जुज़इयत सूरत, जो आदमी सूरत के जुज में शक करता है कि आया सूरत से मुराद अलहम्द के बाद वाली वो जुज नमाज है या नहीं, इजमाल वो या अलम इजमाल, वो जानते हैं इजमाल इम्मा के बेवजूब इतियान बिहा, या तो उसको अंजाम देना सूरत का वाजिब है, व इम्मा बे अन्नल इतियान बिहा बेकज़िल जुज़ियत मुब्तिलन, या तो उसको जुज नमाज जुज मुरक्कब समझ के अंजाम देना मुब्तिल नमाज है। ठीक, ये 2 सूरतें हैं। क्यों? ले अन्ना इन कानत जुज अन हक्कन व जबल इतियान बिहा, क्योंकि पहली सूरत में अगर वाक़न जुज है तो उसको आपको हर सूरत में अंजाम देना है ताकि मुरक्कब तहक़्क़ुक़ पज़ीर हो सके, वइल्ला अगर जुज नहीं है तो कान इतियान बिहा बेकज़िल जुज़ियत ज़ियादतुन मुब्तिलतुन, अगर जुज नहीं है तो गैर जुज़ई को बतौर जुज समझ के, वो भी जुज़ शरी समझ के मुरक्कब को साथ अंजाम देना, ये मुब्तिल नमाज है। और बड़ी सी बात है, वहादल इल्म इजमाली मुनज्जिज़ुन, ये इल्म इजमाली मुनज्जिज़ है, वतासुर मुवाफ़क़तुल क़तइय्यत बिल इतियान बिहा बिदून कज़िल जुज़इयत है। अच्छा, अब इस सूरह की मुवाफ़क़त क़तइय्या हासिल होगी किसके जरिए से? कि आप उसको अंजाम दें, जुज़इयत का कसना अंजाम दें लेकिन जुज़इयत का इरादा ना हो। अब कौन सा इरादा है वो? बल बिल रजा इल मतलूबियत और ले मतलूबियत फिल जुमलत, आप कसदे रजा मतलूबियत की नियत से अंजाम। वल जवाब, शहीद सदर फरमाते हैं जवाब ये कि अन्ना हादल इल्म अल इजमाली मुनहल्लुन, ये इजमाली इल्म इजमाली जिसके बारे में आप फरमा रहे हैं, ये इजमाली मुनहल हो जाता है इल्म तफसीली की जानिब। किस तरह वज़ालिक, वो यूं के अन्ना हादा शाक का फिल जुज़ियत, ये जो जुज़इयत सूरा में शक करता है कि सूरा जुज़ नमाज है या नहीं, ये यालम तफसीलन तफसीलन जानता है कि बेमुतलियतिल इतियान बिसूरत बिकज़िल जुज़इयत, के मैं जानता है कि मैं अगर इसको जुज़ नमाज की नियत से अंजाम दूंगा तो इनमें नमाज बातिल है, हत्ता लो कानत जुज़न फिल वाक़िया, हत्ता अम्र वाक़ई की के लिहाज से वो सूरत जुज़ नमाज हो, उस सूरत में भी ले अन्न ज़ालिक मिन्हु तशरीउन मा दाम शाकन फिल जुज़ियत फयकुन मुहर्रमन, क्योंकि ये चीज तशरी होगी यानी बिदअत हो जाएगी जब तक उसको जुज़ियत में शक है और वो कसदे जुज़ियत से अंजाम देता है, तो इदखालो मा लैसा मिन दीन फिद दीन हो जाएगा जो कोई हराम है। वला यशमुलहुल वुजूब ज़िमनी लिसूरत, और सूरत का वजूब ज़िमनी
یعنی جو کوئی جز ہے مرکب کے ضمن میں آ رہا ہے اس کو شامل نہیں ہے. وہذا یعنی کون زیادت، اور یہ ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اضافی ہے اور اضافی مبتل نماز ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.